بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اگر آپ دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو خود کو بدلیے، دنیا خود بخود بدل جائے گی۔ If you want to change the world, change yourself, the world itself will be changed۔ یعنی دنیا کو بدلنے کا، ملک کو بنانے کا، شہر کو آباد کرنے کا راز آپ کے اندر پوشیدہ ہے، اس سے آغاز خود ہی سے کرنا پڑے گا۔ اگر آپ دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ ملک کو آباد کرنا چاہتے ہیں، شہر کو بنانا چاہتے ہیں، تو اتنی بڑی دنیا کو بدلنے کی بجائے، اتنے بڑے پاکستان کو بنانے کے بجائے اور اتنے بڑے شہر کو آباد کرنے کے بجائے اپنے اندر کی چھوٹی سے دنیا کو بدل دو، اپنی اندر کی چھوٹی سے دنیا کو بنائیے، اپنے اندر کی چھوٹی سے دنیا کو آباد کیجئے۔ یہ بہت بڑا پاکستان، یہ بہت بڑی دنیا، یہ بہت بڑا شہر خود بخود بدل جائے گا، خود بخود بن جائے گا اور خود بخود آباد ہو جائے گا۔ ناظرین، جیسا کہ یہ بات انتہائی واضح ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ دنیا میں تبدیلی دیکھنا چاہتا ہے، دنیا میں خوشحالی دیکھنا چاہتا ہے، دنیا میں انقلاب دیکھنا چاہتا ہے اور دنیا میں کامیابی دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن اس چاہت کی باوجود، اس خواہش کی باوجود دنیا میں دو طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگوں کو کہتے ہیں ریئیکٹیو پیپل اور دوسری قسم کے لوگوں کو کہتے ہیں پرویکٹیو پیپل۔ ریئیکٹیو پیپل اینڈ پرویکٹیو پیپل۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو تبدیلی تو دیکھنا چاہتے ہیں، خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں، انقلاب دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن تبدیلی لانے کا ذریعہ نہیں بنتے۔ یہ لوگ انقلاب دیکھنا چاہتے تو ہے لیکن انقلاب لانے کا ذریعہ نہیں بنتے، تبدیلی لانے کا ذریعہ نہیں بنتے۔ اس قسم کے لوگوں کو کہتے ہیں ریئیکٹیو پیپل۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو نہ تو صرف تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں، جو نہ تو صرف انقلاب دیکھنا چاہتے ہیں، جو نہ تو صرف خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ لوگ تبدیلی لانے کا، خوشحالی لانے کا اور انقلاب لانے کا ذریعہ بھی خود بخود بنتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کو کہتے ہیں پرویکٹیو پیپل۔ یہ انتہائی قیمتی لوگ ہوتے ہیں، انتہائی قیمتی لوگ، اور یہی لوگ ملک کی کامیابی میں ہمیشہ کردار نبھاتے ہیں، یعنی پرویکٹیو پیپل۔ So what would you like to become? The part of reactive people or proactive people? I just would like to state that if you bet and believe that you are benevolent, and if you really want to do some special for the betterment of communities and for the betterment of the societies, then you will have to become the part of the second type of people. I mean, proactive people, which are absolutely very benevolent and which are absolutely very beneficial for the societies and the communities. I mean, the part of the second type of people, I mean, reactive people. ہمارے ہاں تو اکثریت پہلے قسم لوگوں کی ہے، یعنی ریئیکٹیو لوگوں کی، جو انقلاب کا خیمہ لگا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن لگانے کے لیے ستون نہیں بنتے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک خوبصورت بات بتا دی چلوں کہ اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کہاں پہنچنا چاہتے ہیں، اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ صرف چاہتے ہیں، کچھ کرتے نہیں، تو آپ معاف کیجیے گا، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ صرف چاہت، صرف خواہش کامیابی کا ضامن نہیں ہے، بلکہ آپ نے محنت کرنا پڑے گا، آپ نے کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ ناظرین، آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا ہوگا کہ ہم تبدیلی لانے کا ذریعہ بننا تو چاہتے ہیں، لیکن ہم کیسے تبدیلی لانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، ہم کیسے خوشحالی لانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، ہم کیسے انقلاب لا سکتے ہیں؟ تو آپ کا سوال ناظرین انتہائی شاندار، انتہائی اہم ہے، اور میرا جواب انتہائی آسان، انتہائی سادہ ہے کہ اگر آپ واقعی تبدیلی لانے کا ذریعہ بننے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہوگا، ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا، اور وہ اپنی ذات کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنی شخصیت کو بدلنا ہوگا، اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنے رویے کو بدلنا ہوگا۔ آپ خود کو بدل کر دنیا کو بدل سکتے ہیں، اپنے اندر کی چھوٹی سے دنیا کو بدل کر آپ اتنی بڑی دنیا کو بدل سکتے ہیں، کیونکہ جب انسان بن جاتا ہے تو پھر دنیا بن جاتی ہے، جب انسان بدلتا ہے تو پھر دنیا بدلتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک خوبصورت کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں، ایک خوبصورت اور مختصر کامیابی کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی اپنے اسٹڈی روم میں، اپنے کمرے میں مطالعہ کر رہا تھا، کتاب پڑھ رہا تھا، ساتھ ہی اس کا بیٹا بھی کھیل رہا تھا۔ جب اس کا بیٹا شور مچانے لگا تو والد صاحب نے انتہائی محبت کے ساتھ،
انتہائی پیار کے ساتھ اپنے بیٹے کو خاموش ہونے کے لیے کہا اور کہا کہ بیٹے میں کتاب پڑھ رہا ہوں، مطالعہ کر رہا ہوں، شور مت کیجیے، ذرا خاموش رہیے گا۔ 2-3 منٹ کے لیے تو بچہ خاموش رہا، لیکن بچہ زیادہ دیر تک خاموش نہ رہ سکا، اور جب اس نے ایک بار پھر شور مچا دیا تو والد صاحب نے، بابا جان نے ایک ترکیب سوچی۔ بابا جان نے سامنے ٹیبل پر اخبار کا پڑا ہوا ایک ٹکڑا اٹھایا جس پر ساری دنیا کا نقشہ تھا۔ بابا جان نے بیٹے کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا بیٹے یہ ساری دنیا کا نقشہ ہے، اس میں یہ پاکستان ہے، یہ ہندوستان ہے، یہ رشیا ہے، یہ امریکہ ہے۔ بابا جان نے اپنے بیٹے کو ساری دنیا کے ساری ممالک کے بارے میں بھی بتایا اور ساری ممالک کے محرقوں کے بارے میں بھی بتایا کہ بیٹے یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان کے مشرق میں ہندوستان ہے، شمال میں چین ہے، شمال مغرب میں افغانستان ہے، مغرب میں ایران ہے۔ پھر اس نے اخبار کو پڑھا اور بیٹے کو کہا کہ سامنے والے کمرے میں جاؤ اور اس اخبار کے ٹکڑے کو دوبارہ بنا کے لے آؤ۔ بہرحال جب سامنے والے کمرے میں گئے تو بابا جان نے سوچا کہ 2-3 گھنٹے کے لیے سر کا درد ختم ہوگا، لیکن آپ یقین کیجئے کہ 20-25 منٹ بعد بیٹے نے اپنے والد کو حیرت میں ڈال دیا کہ وہ دوڑ کر آ رہا تھا، وہ چیخ رہا تھا کہ بابا جان نقشہ مکمل ہو چکا ہے، نقشہ تیار ہو گیا ہے۔ بابا جان نے جب اپنے بیٹے کے ہاتھ میں اخبار کا ٹکڑا دیکھا، اخبار ساری دنیا کا نقشہ دیکھا تو انتہائی حیرت میں پڑ کر انتہائی حیران ہو گیا اور بچے سے پوچھا کہ بیٹے آپ نے کارنامہ کیسے کر دکھایا، آپ نے تو کمال کر دیا، اس دنیا کے نقشے کو آپ نے کیسے بنایا؟ بیٹے نے کہا بابا جان یہ انتہائی آسان تھا۔ بابا جان نے کہا مجھے بھی تو بتاؤ نا، آپ نے کارنامہ کیسے کر دکھایا، کیسے کیا آپ نے اتنا بڑا کارنامہ، کیسے بنایا آپ نے اس اخبار کو دوبارہ؟ تو بیٹے نے کہا بابا جان میں نے دنیا کا نقشہ نہیں بنایا، دراصل اس اخبار کی دوسری طرف انسان کی تصویر ہے، میں نے اس انسان کی تصویر کو بنایا، میں نے سر اپنی جگہ پر، ہاتھ اپنی جگہ پر، پاؤں اپنی جگہ پر، پیٹ اپنی جگہ پر، ناک اپنی جگہ پر، آنکھیں اپنی جگہ پر بنائی، اور جب میں نے اخبار کو پلٹ کر دیکھا تو دنیا کا نقشہ خود بخود بن گیا تھا۔ تو ناظرین اخبار کی دوسری طرف یہ تصویر پہاڑ کی نہیں تھی، یہ تصویر سمندر کی نہیں تھی، بلکہ یہ تصویر انسان کی تصویر تھی۔ جب انسان بن جاتا ہے دنیا خود بخود بن جاتی ہے، جب انسان بدل جاتا ہے تو پھر دنیا خود بخود بدل جاتی ہے۔ جب انسان خود کی اپنی اندر کی چھوٹی سی دنیا کو بدلتا ہے تو پھر اتنی بڑی دنیا خود بخود بدل جاتی ہے۔ At last I would like to tell you a very amazing couplet which is related to our topic that پرون زلیوانیاں چې دنیا مې بدلوله، پرون زلیوانیاں چې دنیا مې بدلوله، خو نن ماته معلومه شوه چې ځان بدلول غواړي. At last I would like to tell you that if you really want to change the world, so first of all find yourself, be yourself, and remember there is no one else on earth exactly like you.